عدلیہ فسطائیت کے نظام کے خلاف دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ آج کے فیصلوں نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ دوسری طرف سوشل میڈیا پر پابندی کا آرڈیننس لانے کی تیاری، اسی پہ بات کریں گے ناظرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کے نام میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جاتی جاتی حکومت کے لیے دھچکے شروع ہو گئے، وہ بھی عدالتوں کی طرف سے، جو انہوں نے ایک ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا تھا، اب اس کا وائنڈ اپ شروع ہو گیا ہے۔ اور جاتے جاتے ان کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف وہاں سے کیا فیصلے آئیں گے، یہ اس کے لیے شاید ابھی تک تیار نہیں ہے۔ ابھی تو قوانین پاس کیے جا رہے ہیں، جاتے جاتے تیزی سے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں۔ اس میں آج جو قوانین پاس ہوئے ہیں ان میں ایک ایڈیشنلی جناب ہو رہا ہے جو سوشل میڈیا ہے اس کو قابو کرنے کے لیے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، میرا یہ چینل چونکہ نیا ہے، اس میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ پلیز اگر سبسکرائب کر دیجئے اور اس کو بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ تک اپڈیٹڈ نیوز پہنچتی رہے، اس کے لیے مشکور ہوں گا۔ اچھا ناظرین، اب آتے ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا ہے وہ حکومت کے لیے انتہائی درد سر بنا ہوا ہے۔ کوئی ٹرینڈ چلانا ہو وہ اس پہ ان کو ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر جس طرح کہ یہ ہو رہا ہے جو ملک میں، نیشنل میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، آپ تک کوئی خبر، ہم تک کوئی خبر نہیں پہنچتی کہ کیا ہوا ہے، کس شہر میں کیا ہوا ہے، ظلم کہاں ہوا ہے، کہاں کوئی انہونی بات کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ کہاں سے آتی ہے؟ سوشل میڈیا۔ یہ جو موبائلز ہیں ہمارے ہاتھوں میں، یہ ہر بندہ اس وقت جو ہے یہاں پاکستان میں اگر 18 کروڑ کے پاس موبائلز ہیں، تو اس کو ورلڈ وائڈ اگر دیکھا جائے تو یہ کروڑ ہا دنیا ہے، یہ تو کتنی تعداد بن جاتی ہے۔ وہاں سے رپورٹیں آتی ہیں، پاکستان کے اندر سے، ہر شہر سے، کسی قصبے سے، گاؤں سے جو ہے تو وہ خبر لیک ہو جاتی ہے، ظلم کہاں ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کیا ہو رہی ہے۔ اس سے حکومت بڑی سخت آ گئی، کیونکہ اس کو کیسے قابو کیا جائے، تو اس کو قابو کرنے کے لیے نیا قانون لایا جا رہا ہے جناب۔ اس میں اس نئے قانون کے تحت سوشل میڈیا جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے رجسٹریشن کی جائے گی۔ ویب سائٹس جو ہیں، سوشل چینلز جو ہیں، اور ویب سائٹ چینل جو ہیں، پھر یوٹیوب چینل جو ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، پھر الیکٹرانک جو اخبارات ہیں ان کو بھی، اور ان کے جو چینلز ہیں ان کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے سخت قسم کا آرڈیننس لایا جا رہا ہے۔ اس کے تحت جو، جیسا کہ نیشنل میڈیا کو آپ نے دیکھا کہ جو حکومت کہتی ہے، پی ٹی وی آپ کی مثال سامنے ہے، پی ٹی وی کی طرح سارے چینلز اس وقت بنا دیے گئے، جیسا کہ حکم دیا جاتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی وی کا نام لینا ممنوع ہے، کپتان کا نام لینا ممنوع ہے، سب منع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ مہمان جو بلائے جاتے ہیں ان کو بھی اجازت نہیں جاتی کہ وہ اس کا نام بھی لے، چیئرمین پی ٹی آئی کا۔ اسی طرح یوٹیوب چینل جو ہیں اور جو باقی سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پالیسی دی جائے گی کہ یہ کچھ بولنا ہے اور یہ نہیں بولنا۔ جو نہیں بولنا، اگر وہ بولیں گے تو آپ کا چینل بند کیا جائے گا، آپ پر جرمانہ کیا جائے گا، اور آپ کو قید و بند کی صحبتیں جو ہے اس سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ تو یہ ناظرین قدغن لگائی جا رہی ہے، مطلب آوازیں دبائی جانے کی۔ اس کا کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ حکومت بظاہر یہ کر رہی ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشنوں میں سوچتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے آنا ہے، جس طریقے سے ہم نے دوبارہ برسر اقتدار آنا ہے، جس 14-15 جماعتوں نے مل کے آنا ہے، اور جس راستے سے آنا ہے، اس کی جس طرح سے یہاں پر ریگنگ کی جائے گی بڑے پیمانے پر، تو سوشل میڈیا ہی ایک واحد سورس رہ جاتا ہے جہاں سے آوازیں آئیں گی، ہر کونے کونے سے آئے گا کہ یہاں اس پولنگ سٹیشن پہ کیا ہوا ہے، اس پہ کیا ہوا ہے، اس پہ کیا ہوا ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے سے پلان کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اب یہ ظاہر ہے یہ کورٹ میں سلسلے جائیں گے تو یہ انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی ہے۔ پہلی پوری دنیا ہمارے خلاف سوشل اس کی آزادی پہ جو ہمیں قدغن ہے، اس پہ بین ہے، اس پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ جو بین لگی ہوئی ہیں، کہتے ہیں ہمارا دنیا پہ تیسرے نمبر پر ہم آتے ہیں جس پر سخت قسم کی پابندیاں، تو پھر ہم شاید پہلے نمبر پہ آ جائیں گے مزید سختیاں کرنے کے بعد۔ اب آتے ہیں ناظرین عدالتیں جو ہیں، عدالتیں اس وقت اس فسطائیت کے خلاف
दीवार बन के खड़ी हो जाएगी। जाती जाती हुकूमत को एक और धक्का दो का वो सिलसिला इनको जाते जाते शौक अदालतों की तरफ आ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया अली मोहम्मद खान साहब जो है उन्हें आज़ाद कर दिया गया, और साथ ही डीसी को जो है निशाने इबरत का जो निशाने इबरत बनाने का जो है वो अदालत ने कहा कि उसको कैसे ये कर सकते हैं, ये कानून के ख़िलाफ़ कैसे किसी को उठा सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे बंद जो जेलों में लोग हैं उन पे कैसे मुकदमे बनाए जा सकते हैं। इस तरफ ये हुआ। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट से शहरयार अफरीदी की ज़मानत भी मंजूर हो गई है। MPO के तहत, MPO 3 के तहत जो मुकदमा पेशावर उधर दर्ज हुआ था कोहाट में, उसमें भी उन्हें रिलीफ मिल गया है। और यूँ कल वो भी ये दो बड़े जो चट्टानें हैं वो खान साहब के साथ वो दोबारा ज़मान पार्क को ज्वाइन करेगी, और यूँ हाथों में हाथ लेकर जब फिर ये निकलेगा तूफान तो तिनकों को बहा कर ले जाएगा। अब इस सिलसिले में शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, और सबसे बड़ी दूसरी तरफ जनाब परवेज़ लाई साहब को, एंटी करप्शन वालों को लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इन्हें पेश किया जाए। एक दफ़ा नहीं पेश किया, दूसरी दफ़ा नहीं पेश किया, तो फिर अदालत जो है भरपूर किस्म की उन्होंने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए हुक्म दिया है। आप हुक्म सुनने वाला यहाँ से देखें कि ये इस पे दीवार बनने जा रही हैं अदालतें, किस तरह से ये इन इक़दामात को रोकने की तरफ अब वो एक कदम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि IG साहब की तनख्वाह बंद करने का अदालत ने हुक्म दे दिया है कि IG साहब की तनख्वाह बंद करें। फौरी तौर पर हुक्म दिया गया है कि इनकी तनख्वाह बंद करें। इन्होंने अहकाम अदलिया की हुक्म अदूली किया। हमने कहा कि परवेज़ लाई को पेश किया जाए, तो क्यों नहीं पेश किया? क्यों अपनी तवील में रखा हुआ है? क्यों उन पर जो है तो वो जुल्म और तशद्दुद करते हैं? क्यों उनके साथ जो है तो गैर ये इंसानी हकूक़ जो है वो आप वहाँ पर रखे हुए। तो ये है नाज़रीन बड़ी डेवलपमेंट्स जाती जाती हुकूमत के लिए जो है ये काफ़ी दचके मिल रहे हैं। अभी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान इलेक्शन ना करवाने के ज़िम्मन में इनको जाते जाते पीछे से वो धक्का देंगे एक और, तो वो देखने वाले मनाज़र होंगे। अगरचे कानून साजियाँ बहुत जल्दी से कर रहे हैं। इसके साथ नाज़रीन इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक अफ़वाज पाइंदाबाद।